لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ اللہ پاک کی ساری نعمتیں اور رحمتیں نازل ہوں میرے تمام دیکھنے اور سننے والے ناظرین پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 71 سے تلاوت میں اردو ترجمہ بیان کیا جاتا ہے، اور ان آیات کا جو شان نزول ہے وہ اس طرح ہے کہ جس طرح ذکر ہو رہا تھا کہ اللہ پاک نے احکام دیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اپنی قوم کو بتایا تو وہ آگے سے کچھ دن کر رہے تھے۔ یعنی اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ ایک بیل کو ذبح کرو، تو یہ بار بار کچھ دن کر رہے تھے، اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، وہ اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے، وہ کیسا ہونا چاہیے۔ تو اللہ پاک نے جو ان کو بتا دیا تھا وہ انہوں نے ایک ذبح تو کر دیا، لیکن وہ دل سے وہ نہیں چاہتے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا، تو اس میں سے وہ سارے جھگڑا کرنے لگے کہ ایک دوسرے پر الزام لگا رہے تھے۔ تو اللہ پاک اس بات کو ظاہر کرنا چاہتے تھے، اس لیے اللہ پاک نے اس بیل کو ذبح کرنے کا کہا تھا کہ جب وہ بیل کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ اس میت پر، مردہ آدمی کو اس کے جسم پر لگایا جائے گا تو وہ زندہ ہو جائے گا اور بتا دے گا کہ کس نے قتل کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک یہ بھی فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں، بلکہ پتھر سے بھی، وہ پتھر تو پھر بھی نرم ہوتے ہیں کہ وہ کچھ پتھروں سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، اور کچھ پتھر جو ہیں وہ پھٹ جاتے ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ تم لوگوں سے جو دین میں قائل ہو، تو وہ لوگ جو ہیں اپنی کتابوں میں یعنی تورات میں اس کو سنتے، لیکن اس کو سمجھ لینے کے بعد جان بوجھ کر اس کو بدل دیتے تھے، یعنی ان کی آیات، ان کے جو لفظ ہیں ان کے معنی بدل دیتے تھے۔ تو اللہ پاک یہی بتانا چاہتے ہیں سب کو۔ اللہ پاک پھر بتاتے ہیں قرآن پاک میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا أنجئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ موسیٰ نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ بیل کام میں لگا ہوا نہ ہو، اور نہ تو زمین جوتتا ہو، اور نہ کھیتی کو پانی دیتا ہو، اور اس میں کسی قسم کا داغ نہ ہو۔ کہنے لگے اب تم نے سب باتیں درست بتا دی۔ غرض بڑی مشکل سے انہوں نے اس بیل کو ذبح کیا، اور وہ ایسا کرنے والے نہیں تھے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَرَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا تو اس میں بام جگڑنے لگے، لیکن جو بات تم چھپا رہے تھے اللہ اس کو ظاہر کرنے والا تھا۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ تو ہم نے کہا کہ اس بیل کو کوئی سا ٹکڑا مقتول کو مارو، اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تم کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارات لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، گویا وہ پتھر ہے یا ان سے بھی زیادہ سخت۔ اور پتھر تو بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں سے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ پھٹ جاتے ہیں اور ان میں سے پانی نکلنے لگتا ہے، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ تمہارے عملوں سے بے خبر نہیں ہے۔ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ
یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون۔ مومنوں کیا تم امید رکھتے ہو کہ یہ لوگ تمہارے دین کے قائل ہو جائیں گے، حالانکہ ان میں سے کچھ لوگ کلام خدا یعنی تورات کو سنتے ہیں، پھر اس کے سمجھ لینے کے بعد اس کو جان بوجھ کر بدل دیتے رہتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اور یہ لوگ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں جو بات اللہ نے تم پر ظاہر فرمائی ہے وہ تم ان کو اس لیے بتا دیتے ہو کہ قیامت کے دن اس کے حوالے سے تمہارے اللہ کے سامنے تم کو الزام دیں۔ کیا تم سمجھتے نہیں؟ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون۔ کیا یہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ جو کچھ یہ چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اللہ کو سب معلوم ہے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُّنُّونَ۔ اور بعض ان میں ان پڑھ ہیں کہ اپنے باطل خیالات کے سوا اللہ کی کتاب سے واقف ہی نہیں، اور وہ صرف ظن سے کام لیتے ہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ تو ان لوگوں پر افسوس ہے جو اپنے ہاتھ سے تو کتاب لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے آئی ہے تاکہ اس کے عوض تھوڑی سی قیمت یعنی دینوی منافع حاصل کر دیں۔ ان پر افسوس ہے اس لیے کہ اصل باتیں اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں، بے اصل باتیں اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں، اور پھر ان پر افسوس ہے اس لیے کہ ایسے کام کرتے ہیں۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں چند روز کے سوا چھو ہی نہیں سکے گی۔ ان سے پوچھو کیا تم نے اللہ سے اقرار لے رکھا ہے کہ اللہ اپنے اقرار کے خلاف نہیں کرے گا؟ نہیں، بلکہ تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہو جن کا تمہیں مطلق علم ہی نہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 71 سے آیت نمبر 80 تک تلاوت میں اردو ترجمہ کیا ہے، اور ان آنے والی آیات میں جو اللہ کے احکام تھے وہ بتا دیے گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔